نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، ہماری پچھلی گفتگو میں چند ایک گزارشات تھی جس میں روزہ اور رمضان المبارک سے محروم ہونے کے اسباب بیان کیے گئے تھے، مثلا چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، بد زبانی ہے، اختلاف اور بے جا جھگڑے ہیں اور بد نظری ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے روزے کی برکات کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کی تکمیل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے فرمایا مانوی طور پر روزہ ان چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی بد زبانی کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، بد نظری کرے، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال خفیف اور ہلکا فتویٰ بعض حضرات کا یہی ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، روزے کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہونی ہوتی ہیں وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی، ان برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اعمال نبوت کا اہتمام، ایک ہے برکات نبوت کا نصیب ہو جانا۔ آدمی اعمال نبوت تو کرتا ہے لیکن برکات نبوت نصیب ہو جائیں اس کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی نمازی ہو جائے یہ تو آسان ہے، لیکن وہی نمازی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، وہی نمازی دیانتدار ہو جائے، وہی نمازی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے لگ جائے، وہی نمازی بددیانتی اور خیانت سے محفوظ ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ نصیب ہوتا ہے برکات نبوت سے، تو اسی لیے برکات نبوت نصیب ہوتے ہیں اس آدمی کو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، ایسے آدمی کو برکات نبوت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہر کس ناکس کو برکات نبوت نصیب نہیں ہوتی۔ اعمال کی توفیق کا مل جانا آسان ہے، لیکن اعمال نبوت پر برکات نبوت کا مرتب ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ دار آدمی کے لیے جو وعدے احادیث پاک میں ارشاد فرمائے گئے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں جو ان پرہیزوں کو بھی لازمی کریں گے۔ ان چیزوں سے بھی پرہیز ہوگی پھر برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر یہ کام نہ کرے، پرہیز نہ کرے اور بس صرف روزہ رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن اپنی کارروائیاں ساری جو زندگی میں ترتیب اور معمول کے مطابق چل رہی ہیں وہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے روزہ بس بھوکا اور پیاسا رہنا یہی روزے کا مطلب ہوا۔ تو بہرحال احادیث پاک میں روزہ کے متعلق چند ایک روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغزوا تغنموا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غزوات کرو، جنگیں کرو، جہاد کرو تو مال غنیمت حاصل کرو، اور صوموا تصحوا، اور روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ صحت بھی لازم ہے۔ جو سال بھر ہم سے صحت کے متعلق
بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اور انتہائی خطرناک قسم کی چیزیں جو ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں اور قسم و قسم کے فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ روزے کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سومو تصحو، روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، وسافرو تستغنو، اور سفر کرو دولت مند ہو جاؤ۔ یعنی سفر کرو گے تو برکتیں نصیب ہوگی، حرکت میں برکت ہے جس طرح کہتے ہیں، تو سفر کریں گے اگر تو مالدار ہو جائیں گے۔ اپنے مال تجارت کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے تو اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرما دی، آدمی مالدار ہو گیا۔ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، نہ سفر کرتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، کچھ کوشش نہیں ہے اس کی، بس وہ پڑا ہی رہے گا، معاشی طور پر وہ کبھی اوپر کو نہیں آ سکتا، کبھی اس کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح دوسری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ یستجن بها العبد، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے من النار، آگ سے، یعنی روزہ رکھتا ہے، روزے کی برکت سے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو آدمی بھی روزے کو اس کی پوری احتیاطوں کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے اور اس کے خاص اہتمام کرتا ہے، منافی روزے کے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ پاک اس کو دن قیامت کے اپنی ملاقات کے وقت وہ خوش کریں گے کہ کسی اور کو اتنی خوشی نصیب نہیں ہوگی جو روزہ دار کو مرحمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن پاک یہ دونوں دن قیامت کے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ بھی سفارشی ہوگا اور قرآن بھی سفارشی ہوگا۔ یہ رمضان المبارک یہ پہلے قرآن کا مہینہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ دیکھیں چاند دیکھتے ہی شام کو اسی وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے، قرآن سننے کا اہتمام ہے۔ پہلے قرآن کا مہینہ ہے، پھر ہے رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بعد میں ہے، قرآن کا پہلے، لہذا قرآن سننے کا اہتمام پہلے کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ قرآن بھی سفارشی بنے گا دن قیامت کے بندے کے لیے، اور روزہ بھی سفارشی بنے گا بندے کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ اے رب، روزہ کہے گا اے پروردگار منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے اور شہوات و خواہشات سے اس کو روکے رکھا ہے، ازدواجی تعلقات یہ قائم نہ کر سکا، نہ کھا سکا، نہ پی سکا، اور ریفریشمنٹ جس کو کہتے ہیں ہر وقت کھانے کی پینے کی مشروبات اور یہ وہ چیزیں جو لگی رہتی ہیں دن کو، ان تمام چیزوں سے میں نے اس کو منع کر دیا۔ اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ پاک روزہ کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اور قرآن پاک کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو نیند نہ کر سکا، کچھ دیر تک یہ جاگتا رہا اور مجھے سنتا رہا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک اس کی بھی سفارش کو قبول فرما لیں گے، فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کی سفارش قبول کر کے اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ روزہ کی بھی اور قرآن کی بھی، رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں اور اس کو جنت دینے والے ہیں۔ قرآن پاک اتنی بابرکت کتاب ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جنت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ قرآن پاک کے ایک حرف کے جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن اتنی خوبصورت ہے، کلام الہی اس قدر برکت والی اور خوبصورت کلام ہے کہ جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو
عزیزو، قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو بالکل آتے ہیں مختصر نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ میں اور آپ دین کو اتنی نہیں سمجھتے جتنی صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے۔ کیا آپ نے عمر فاروق سے زیادہ دین کو سمجھا، جنہوں نے حضور کی صحبت کو پایا ہے؟ اور حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھا؟ اگر یہ بدعت ہوتی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے جاتے۔ وہ آخری خلیفہ ہیں، انہوں نے تو اس کو جاری رکھا اور اس پر امت کو مجتمع رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دعائیں دی ہیں انہوں نے اس بات پر کہ انہوں نے جو تراویح کی نماز کا اہتمام کروایا ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، لہذا 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ قرآن وہی انہی کی سفارش کرے گا۔ 8 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ تو آئے اور گئے، وہ تو حضور کی تہجد کی نماز ہے۔ جتنی روایات ہیں، ایک روایت میں بھی لفظ تراویح موجود نہیں ہے، اس میں فی رمضان وفی غیر رمضان ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں تو چلو تراویح ہو جاتی تھی، چلو یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دو کہ سارا سال وہ نفل رہتی ہے، رمضان المبارک جب آتا ہے تو سنت مؤکدہ بن جاتی ہے، پھر رمضان ختم ہوا تو پھر نفل ہو گئی ہے۔ تو فی رمضان و فی غیر رمضان، یہ روایات جو ہیں یہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ حضور کی تہجد کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور حضور نے امت پر شفقت کرتے ہوئے دوسرے دن نہیں آئے کہ اس امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید سفارشی بنے گا، اس کو سنو اور پورے قرآن کو سننے کا حق ادا کرو۔ قرآن سننا یہ بھی مسلمان پر ایک الگ سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح بھی سنت ہے، اور ان 20 رکعت میں قرآن سننا بھی سنت ہے۔ اور میرے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ ایک سنت کے ساتھ تو متفق ہیں کہ قرآن سننا سنت ہے، لیکن دوسری سنت کے ساتھ متفق نہیں ہے کہ 20 رکعت میں سننا سنت ہے۔ ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت پر بیان فرمایا، من صام رمضان من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی جستجو میں، باعدہ اللہ من جہنم، اللہ پاک اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیں گے کبعد غراب طارا، مثل اس کوے کی دوری کے جو چلا، وہ فرح، اس حال میں کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ چلتا رہا، اڑتا رہا، اڑتا رہا، حتی مات حرمن، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے مر گیا۔ اتنی دور اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیں گے روزے دار کو۔ اب اس کی ایک تو عمر زیادہ ہوتی ہے کوے کی، تقریباً 9 سال 1000 سال تک عمر چلی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پرندوں میں سب سے تیز اڑنے والا پرندہ یہی ہے جو سب سے تیز اڑتا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو اڑنا شروع ہوا، اڑتا رہا، اور حتیٰ کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو گیا اور گر کر مر گیا۔ اتنی دور اللہ پاک فاصلہ رکھیں گے اس سے اور جہنم سے، اور جنت کے اس کو قریب کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک اور روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، ایک نفلی روزہ اگر کوئی آدمی رکھ لے تو فرمایا ثم اعطی ملء الارض ذهبا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے زمین اس کو بھر کر سونے کی دے دی گئی، یعنی زمین بھر سونا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دون یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے یہی ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا میں روزے کا ثواب تو سما ہی نہیں سکتا،
وہ تو دن قیامت کے اللہ پاک دیں گے، عند لقاء ربہ، اپنی ملاقات کے وقت اللہ پاک روزے کا صحیح معنی ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ دنیا میں تو اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک نفلی روزے کا اتنی ثواب ہے۔ تو دوستو، جو فرض روزہ رکھتا ہے اس پر اللہ پاک کس قدر عطا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک روزہ اگر رمضان المبارک کا چھوٹ جائے، ساری زندگی روزے رکھے، الدہر کے لفظ الفاظ آئے ہیں کہ زمانہ بھر روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ سریکی میں کہتے ہیں پاڑے ولائی نہ مل سکتا، ایک روزہ چھوڑانا۔ تو اتنی بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی ہمیں بھی جستجو ہونی چاہیے اور حرص ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو فائدہ پہنچانے میں حریص حضور کی صفت بیان کی گئی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو ہمیں بھی اس کی حرص ہونی چاہیے کہ اس اجر اور ثواب کو ہم حاصل کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔